بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، 10ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے 9ویں پارے کی تفسیر کے اختتام پر بتایا گیا تھا سورہ انفال اور اس کا بیک گراؤنڈ۔ غزوہ بدر جو اسلام کی پہلی باقاعدہ جنگ تھی مشرکین عرب کے ساتھ، اس حوالے سے کہ یہ ایک بہت ہی نازک جنگ تھی کہ قریبی رشتہ دار ایک دوسرے کے مد مقابل صرف دین کی وجہ سے کھڑے ہوئے تھے، اور دوسرے اہم اس لیے تھی کہ اسی کی بنیاد پر آئندہ جو ہونے والے واقعات ہیں اس کا انحصار تھا۔ تیسری یہ ہے کہ یہ جنگ مسلمانوں کے پاس افراد اور اسلحہ کے اعتبار سے بہت ہی کم ان کے پاس تیاری تھی، جبکہ مشرکین کے پاس یعنی افراد بھی زیادہ تھے، سامان حرب بھی ان کے پاس زیادہ تھا۔ ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ سمجھیے کہ اسلام میں خاص طور پر جہاد کے میدان میں فتح و نصرت کس طرح سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فتح اور نصرت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ کہا گیا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرو، آپس میں تفرقہ نزاع نہ پیدا کرو، ورنہ اگر نزاع پیدا کرو گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، ساکھ اکھڑ جائے گی، تمہاری رعب اور دبدبہ تمہارا ختم ہو جائے گا، اور جمے رہو، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو۔ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ کہ ثابت قدمی اور صبر کا مظاہرہ کرنے والوں ہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور فتح آئے گی۔ تو یہ ہے اصل میں فتح و کامیابی کے لیے بنیادی اصول، اور اس اصول کو آپ سامنے رکھتے ہوئے دیکھیے مومن مجاہد صحابہ کرام اس جذبے سے سرشار تھے۔ اور مشرکین کا انداز کیا تھا؟ مشرکین وہاں وہ عام طور پہ کہا کرتے تھے کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم کہ یا اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی دعوت دے رہے ہیں یہ حق ہے، یہ سچ ہے، تو کیا کر؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، بلکہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اگر یہ دین سچ ہے آسمان سے پتھر برسا کر ہمیں ہلاک کر دے۔ یعنی دیکھیے آپ ضد بازی جب ہو جائے تو آدمی کیا سے کیا کر گزرتا ہے۔ اپنی ہلاکت کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اگر یہ دین سچا ہے تو آسمان سے پتھر برسا کر یعنی سنگ باری کے ذریعے سے ہماری موت ہو، ہم قبول نہیں کریں گے اس کو۔ صحابہ کا انداز، مومنوں کا انداز اطاعت اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، باہم شیر و شکر بنے ہوئے میدان میں اترے ہوئے ہیں۔ اور دوسری طرف ان کا اپنا انداز کیا ہے، اور پھر اس کے بعد دیکھیے دونوں نے وہ رات کس طرح سے بتائی وہاں پر جنگ سے پہلے، کہ جب مسلمان وہاں پر پہنچے صحابہ کرام تو آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، یعنی جنگی پلان، ساز و سامان کی کمی کے باوجود پلاننگ، آپس میں بات چیت ہو رہی ہے کہ کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، اور دوسری طرف باقی حصہ اللہ کی بندگی میں اللہ سے فتح و نصرت مانگتے ہوئے رات گزار رہے ہیں۔ قیام اللیل کا اہتمام ہو رہا ہے، دعاؤں کا اہتمام ہو رہا ہے، وہاں پر یہ صحابہ کرام کی طرف ہے، اور دوسری طرف مشرکین کا کیا ہے؟ رنگ رلیاں منائی جا رہی ہیں، شراب و کباب کی محفل سجائی جا رہی ہے کہ یہ مسلمان جن کو صبح ہم گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیں گے، تو وہ رات معصیت میں، وہ رات نافرمانی میں گزاری گئی۔ اور اس کے بعد میں کیا ہوا؟ صبح جب میدان جنگ میں صحابہ کرام اپنے پلان کے مطابق پہنچے تو مناسب جگہ کا انہوں نے انتخاب کیا، پانی جو وہاں پر اویلیبل تھا اس پر انہوں نے قبضہ کیا، یہ ساری انہوں نے حکمتیں اور تدبیریں کی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظاہری تدبیر، ظاہری پلاننگ یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر یہ ساری چیزوں کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے دعا فرمائی، اس کا اندازہ آپ کیجئے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو اس موقع پر آپ کے باڈی گارڈ کے طور پر تھے، انہیں کہنا پڑا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ بس کر دیجئے، اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ یعنی انہیں خوف ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ کو دیکھ کر کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ اس تڑپ کے ساتھ آپ نے دعا کی، پلاننگ، مشاورت، اور اس کے بعد جنگ کی جو منصوبہ بندی، وہ ساری چیزیں پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لو لگائے ہوئے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی دعا آپ کی قبول فرمائی کہ آسمان سے فرشتوں کو نازل کر دیا گیا مدد کرنے کے لیے۔ تو اب فرشتوں کا نزول کب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلتے کب ہیں، یہ اسوہ نبوی اس کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ سورہ انفال کا بیک گراؤنڈ اس لحاظ سے بہت ضروری ہے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی نصرت کب آئے گی۔ مدد کب آئے گی اس کو سمجھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے کردار کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اور پھر اس میں ایک اور بھی بات کہی گئی جو سب کے لیے چشم کشا ہے، خاص طور پر ذمہ داران کے لیے، ریاستوں کے ذمہ داران کے لیے۔ آیت 60 کے اندر ایک بات کہی گئی، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تمہارے پاس پریپریشن، تیاری پوری ہونی چاہیے۔ اور وہ بھی کتنی تیاری ہونی چاہیے؟ اتنی تیاری کہ تمہاری پریپریشن کو دیکھ کر مخالفین کے اوپر ہیبت طاری ہو جائے۔ یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ جنگ ویسے ہی نہیں کہ خامخواہ جائیں اور اپنے آپ کو مروا لیں، ایسے نہیں ہے۔ اس کے لیے صحیح تدبیر، صحیح پلاننگ، صحیح پالیسی کی ضرورت ہے۔ اتنی تیاری کہ اس تیاری کو دیکھ کر ان کے دلوں پر دہشت طاری ہو جائے، اس تیاری کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں جنگ ہی کے بعد جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی جنگ بدر میں صحابہ کرام کو، اور مشرکین کے جو بڑے بڑے سرغنے تھے کس طریقے سے کٹے اور گرے۔ تو یہ ساری چیزوں کے بعد اب مسئلہ ہوا کہ جو لوگ جنگی قیدی، وار پریزنر بنے، جن کو گرفتار کر لیا گیا مشرکین مکہ کو، اب کیا کرنا چاہیے۔ ان میں صحابہ کرام کے دو اس میں رائے سامنے آئیں۔ کچھ کا انداز تھا کہ ان سے جرمانہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، ایک موقع دے دیا جائے، اور کچھ کا تھا کہ نہیں، انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی بڑی کوشش کی، لہٰذا شرک کی جڑ کاٹ دینی چاہیے، ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، آپ نے پہلا جو فیصلہ ہے، پہلے صحابہ کی جو رائے تھی کہ ان کے ساتھ کچھ نرمی کا معاملہ اس طرح کریں کہ کوئی جرمانہ وغیرہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، مگر اس کے بعد جو وحی نازل ہوئی، یہ آیات نازل ہوئی، اس کے اندر یہ ہے کہ یہ موقع نہیں تھا، بلکہ یہ موقع تھا کہ ان کو ختم کرتے تاکہ شرک جو اسلام کی جڑ کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو ہمیشہ کے لیے اس کی بیخ کنی ہو جائے۔ مگر دونوں کے لیے عفو درگزر کا اعلان کر دیا گیا، کیونکہ دونوں نے جو رائے دی تھی اپنے اپنے حساب سے سوچ سمجھ کر، اخلاص کی بنیاد پر یہ رائے دی گئی تھی۔ اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام کے مقام کو سمجھنے کے لیے یہاں پر اور اس کے بعد کے جو واقعات ہیں آیت 72 اور اس کے بعد سورہ انفال میں، یہ بہت اہم ہیں۔ صحابہ میں مہاجرین، صحابہ میں انصار، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ قرآن مجید کی صداقت ہے، میری اور آپ کی بات نہیں ہے۔ اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں شیر و شکر ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور پھر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہر طرح سے مدد کی ہے۔ ان کے بارے میں یہ گواہی دی جا رہی ہے، یہ گواہی شہادت الہی ہے۔ اچھی طرح اس کو سن لیں، آیت کو نوٹ فرما لیجئے، 72 آیت سورہ انفال کی۔ اس میں کیا کہا گیا؟ اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم، کہ اصل میں یہ مومن ہیں، حقیقی مومن یہ لوگ ہیں۔ قرآن یہ گواہی دے کہ یہ حقیقی مومن ہے، قرآن گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما رہا ہے، قرآن مجید کی طرف سے یہ گواہی ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی آدمی صحابہ کرام کی شان میں کوئی گستاخی کرے، کوئی بے ادبی کرے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ قرآن کریم کے اعلان کو قبول نہیں کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی شہادت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو تمغہ، امتیازی تمغہ دیا گیا، اس کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ مومن ہیں،
جو مہاجر ہیں، جو انصار ہیں، اور پھر جس پس منظر میں یہ لڑائی ہوئی اس کی کس شاندار انداز سے یہاں پر تعریف کی گئی سورہ انفال اور اس کے بیک گراؤنڈ میں۔ پھر اس کے بعد میں سورہ توبہ ہے۔ یہاں پر سورہ انفال اور سورہ توبہ کے حساب سے ایک بات تمام لوگ سمجھ لیں، کیونکہ بہت سارے غیر مسلم ہمارے دوست احباب یا نادانی کی وجہ سے یا کٹ اینڈ پیسٹ کا جو اس وقت زمانہ ہے کہ سیاق و سباق کے بغیر چیزیں نقل کی جاتی ہیں، کہ قرآن کریم میں مشرکین کے خلاف اتنے سخت الفاظ استعمال کیے گئے، قتل کی بات کی گئی، مارنے کی بات کی گئی، وغیرہ وغیرہ۔ ان ساری چیزوں کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کا پس منظر، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ یہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ یہاں کی آیات کے ٹکڑے لے کر کہیں اور جگہ فٹ کرنا یہ سراسر ناانصافی اور علمی خیانت کا مظاہرہ ہوگا، کیونکہ یہ خاص مشرکین کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ وہ لوگ جو مکے میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ انہوں نے برتاؤ کیا اور اس کے بعد جو کچھ ان کے ساتھ معاملہ کیا گیا، خاص طور پر ان صحابہ کرام کے ساتھ جن کا سوشل بیک گراؤنڈ تھوڑا سا کمزور تھا، ان کے ساتھ جو کچھ معاملہ کیا گیا ان کے حوالے سے یہاں کچھ باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ اس لیے وہ پس منظر کو آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ اعلان ایسا نہیں ہے سڑک پہ چلتے ہوئے کوئی بھی اگر مشرک دکھائی دے تو اس کے ساتھ آپ یہی برتاؤ کریں کہ پکڑیں ماریں اس کو، نہیں، یہ نادانی کی بات ہوگی، بلکہ یہ خاص لوگوں کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے، اس لیے اس کو اچھی طرح سے سمجھنا ضروری ہے، ورنہ سورہ توبہ کو اگر آدمی نہ سمجھے تو وہ کہیں سے کہیں لے جا کر یہ چیز فٹ کر دے گا۔ اور یہ پھر سورہ توبہ کا یہ بھی ایک بیک گراؤنڈ کہ یہ جو نزول کا زمانہ ہے، سن 8 ہجری میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے حج کو لے کر روانہ ہوئے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا یہی صورت کے حوالے سے اعلان کرنے کے لیے۔ باقاعدہ وہاں پر میدان عرفات میں، میدان مینا میں باقاعدہ اعلان کیا گیا کہ اب مشرکین کے لیے یہ سختی ہے، اب یہ موقف ہے، اور اس کے بعد بھی ان کو پھر بھی 4 مہینے کا ٹائم دیا جا رہا ہے کہ اب 4 مہینے کے بعد یہ سخت قانون ان کے خلاف نافذ ہونے والا ہے۔ اور اس کے بعد 1 سال بعد یعنی سن 9ویں ہجری میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی حج فرمایا۔ تو آپ کے تشریف لانے سے پہلے حج کرنے کے لیے سن 8 ہجری میں میدان عرفات اور مینا میں یہ اعلان کر دیا گیا تھا، یہ اس کا پس منظر ہے۔ آیت 6 میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ مشرکین میں سے اگر کوئی دین سیکھنے کے لیے آئے تو موقع آپ دیجئے اس کو۔ یہاں دیکھیے موقع دینے کی بات کی جا رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ ہر مشرک کے ساتھ لڑائی کرنے کی بات، اسے موقع دیجئے تاکہ وہ آپ کے پاس آئے، بیٹھے، دین سیکھے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ پھر انہیں سیف پیسیج بھی دیجئے کہ وہ اپنے گھر تک، اپنے ٹھکانے تک پہنچ سکیں۔ یہاں ایک دلچسپ لطیفہ بھی سن لیجئے۔ ایک بہت ہی اہم کتاب ہے الکامل فی اللغۃ والادب، اس میں یہ ذکر کیا گیا کہ لوگ جب آپس میں لڑنے لگ گئے تو حالات کیا سے کیا پہنچ گئے۔ تو اس حوالے سے ایک بات کی گئی، واصل بن عطا ایک بہت مشہور نام ہے، تو وہ کہیں جا رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، راستہ بھٹک گئے، اور جب راستہ بھٹک گئے تو ایک ایسے گروپ سے ان کا واسطہ پڑا جو اپنے علاوہ دوسری کوئی رائے رکھتا تو اس کو قتل کر دیا کرتے۔ یعنی یہ فرقہ واریت کا زہر اور نقصان دیکھیے کہ اگر کوئی دوسری ڈفرینسز آف اوپینین کو قبول نہیں کرتے تھے تو وہ ان کے ہتھے چڑھ گئے۔ اب یہ تھے بڑے ذہین، انہیں معلوم تھا کہ اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ ہم فلاں فرقے یا گروہ سے تعلق رکھتے ہیں ہمیں تو قتل کر دیں گے یہ لوگ۔ تو پھر انہوں نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ تم بیٹھ جاؤ، میں ان سے گفتگو کروں گا ایز اے اسپوک مین۔ تو وہ گئے ان کے پاس اور جا کر انہوں نے کہا ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں کہا ہم مسلمان ہیں، کہا کہ ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہاں حکم تو ہے کہ اگر کوئی دین سیکھنے کے لیے آئے تو سکھاؤ دین۔ تو انہوں نے دین کی بات بتائی، یہ توحید ہے۔ انہوں نے کہا میں نے قبول کیا اس کو جو آپ بتا رہے ہیں توحید، اور جو میرے ساتھی ہیں وہ بھی قبول کر رہے ہیں، یہ رسالت ہے۔ انہوں نے کہا میں بھی اس کو قبول کرتا ہوں، یہ قرآن ہے وغیرہ، چند موٹی باتیں۔ وہ ساری چیزیں جب ہو گئیں تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ دین
سیکھ لیے اور آپ اعلان بھی کر رہے ہیں کہ آپ قبول کرتے ہیں، پھر جا سکتے ہیں آپ۔ تو انہوں نے کہا نہیں، قرآن مجید میں یہ بھی کہا گیا کہ انہیں ٹھکانے تک پہنچاؤ، تو اب آپ کا کام ہے کہ ہمیں ٹھکانے تک پہنچائیں۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، ہاں یہ بات تو صحیح ہے، یہ دین سیکھنے کے لیے آئے اور پھر اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم انہیں ٹھکانے تک پہنچائیں، لہٰذا ٹھکانے تک پہنچا کر آئے۔ اب اس میں یہ اصل بات یہ ہے پوائنٹ سمجھنے کا کہ اختلاف رائے کی بنیاد پر وہ قتل کیے جا سکتے تھے۔ انہوں نے حیلہ یہ استعمال کیا کہ اختلاف رائے وغیرہ سب چیزیں چھوڑ دو، سیدھا جا کر ان سے کہا کہ ہمیں دین سکھاؤ، اور جب انہوں نے کہا دین سکھایا، قبول کرنے کا اعلان کیا، ٹھکانہ بھی مل گیا، صحیح سالم حالت میں محفوظ بھی ہو گئے۔ یعنی حالات اتنے گئے گزرے ہو گئے کہ ہم اگر کوئی مسلمان اپنے علاوہ کوئی دوسری رائے رکھتا ہے تو اس کے اتنے دشمن ہیں کہ اس کو مارنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور اگر وہ غیر مسلم بن کر آئے ہم ویلکم کریں گے، اس کا کار سے اس کا استقبال کریں گے اور کار تک اس کو پہنچا کر آئیں گے، جانتے ہوئے کہ وہ غیر مسلم ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان ہو مگر اس کا کسی مسئلے میں اختلاف ہو ہم سے، تو ہم اس کی مجلس میں جانا بھی معیوب سمجھتے ہیں، اسے بلانا بھی گناہ سمجھتے ہیں۔ تو اس تناظر میں اس واقعے کو بھی سمجھیے۔ اور پھر اس کے بعد میں دیکھیے مکہ مکرمہ میں سورہ توبہ کے اندر جو باتیں بتائی گئیں کہ وہاں لوگوں نے قبیلے اور خاندان کی بنیاد پر مختلف شعبے تقسیم کر رکھے تھے خدمت خلق کے حوالے سے۔ کوئی شعبہ ایسا تھا جن کا کام پانی وغیرہ کا انتظام کرنا تھا، کسی کا کھانے کا بندوبست کرنا تھا، حجاج اور زائرین جو آیا کرتے تھے ان کی دیکھ بھال کرنے کا ایک شعبہ تھا، کعبۃ اللہ کے حوالے سے کچھ ڈیوٹیز تھیں۔ ایسے مختلف قبیلے اور برادریاں اپنے اپنے جاب مقرر کیے ہوئے تھے۔ اب اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ لوگ یہ کہنے لگے ہم تو دین کا کام بہت کچھ کر رہے ہیں، تو ہم کیوں آپ کی بات قبول کریں؟ یہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ تو یہاں پر ان کو بتایا گیا کہ تم حالت شرک میں کعبۃ اللہ یا مسجد حرام کی کیا تعمیر کی بات کر رہے ہو، کیا اس کو آباد کاری کی بات کر رہے ہو؟ تمہارے دل اور دماغ تو ایمان سے، نور توحید سے خالی ہیں، تو تم کون سی بات کر رہے ہو؟ یعنی ان کے اس دعوے کو قبول نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے بعد ایک قانون نازل کر دیا گیا جو آج بھی مساجد کمیٹیوں کے حوالے سے رہنما اصول فراہم کرتا ہے۔ کسی بھی مسجد کمیٹی کے حوالے سے دیکھنا چاہتے ہو کہ مسجد کمیٹی کا ممبر کون ہو سکتا ہے، اس کی کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے، تو اس کے اندر آیت نمبر 18 سورہ توبہ اس کو پڑھ لیجئے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ کے گھر کو تعمیر اور اس کو آباد کرنے کے لیے پہلی شرط ایمان والے ہوں، آخرت کو ماننے والے ہوں، اور نماز قائم کرنے والے ہوں، خود نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنے اور خوف زدہ ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ صفات اگر ہوں گی تو وہ لوگ راہ راست پر ہوں گے۔ یہ گویا کہ شیشہ ہے، مرر ہے۔ اس میں ذرا مساجد کمیٹیوں کو بھی چیک کرنے کی کوشش کریں کہ وہ لوگ بھی ان چیزوں پر، ان صفات پر پورے اترتے ہیں۔ اگر پورے اتریں تو الحمدللہ، ورنہ کیا سمجھا جائے گا؟ وہ جو مشرکین عرب بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تو اتنی خدمت کر رہے ہیں، ہمیں توحید قبول کرنے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تسلیم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اندر بھی وہی باتیں پیدا ہو رہی ہوں؟ مساجد کمیٹیوں کا انتظام و انصرام وہی لوگ زیادہ بہتر کر سکتے ہیں جو دین اور شریعت سے واقف ہیں، جو دین اور شریعت کے تقاضوں پر عمل کرنے والے ہیں، دوسروں سے زیادہ عمل کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہوتا ہو۔ ورنہ ایسے نہیں کہ میٹنگ بھی دیکھ کر رکھی جائے، کہیں نماز نہ پڑھنی پڑ جائے۔ مسجد کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے اور بچ رہے ہیں نماز پڑھنے سے۔ اور پھر دلچسپ چیز یہ ہے کہ جو ذمہ دار ہے، مثلا امام ہے یا خطیب ہے، وہ کمیٹی کا ممبر نہیں ہو سکتا یا بیٹھ نہیں سکتا۔ اکثر و بیشتر جگہ ایسے قانون ہیں، یعنی ایسی ٹیم ہے جس کو میدان میں اتار رہے ہیں بغیر کیپٹن کے۔ امام اور خطیب جو مسجد کا اصل ذمہ دار ہے، اس کے لیے تو اجازت نہیں ہے، اور آپ مہینے میں ایک بار آ کر، 2 مہینے میں یا 4 مہینے میں ایک میٹنگ کے دن آ کر آپ فیصلے کرتے ہیں، اور پھر وہ فیصلے اس کو بتا دیتے ہیں کہ یہ کرنا ہے۔ جو دن میں 5 مرتبہ فیس کر رہا ہے، اس کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ بیٹھے اور وہ اپنی رائے دے، جس کا نقصان
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے امامت اور خطابت شریعت اسلامیہ کے اندر بہت بڑا اعزاز اور آنر ہے۔ خلیفہ وقت امام بنتا تھا، یا کوئی ذمہ دار ہوتا کہیں کا گورنر، وہ خطابت کیا کرتا تھا، پھر اس کی بات میں دم خم بھی ہوتا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ مصلی پر ٹھہرتا تو اسے معلوم تھا کہ اس کے تقاضے کیا ہیں، لیکن ہم نے اس کو کہاں سے کہاں نیچے سے نیچے کرنے کی ہم نے کوشش کی۔ پھر اس کے بعد میں آیت 23 میں ایک رونگٹے کھڑا کر دینے والی بات کہی گئی دین کا نام لینے والوں کے حوالے سے۔ اس میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ دیکھو، تم اپنے باپ، بھائی، رشتہ داروں کو اگر وہ دین کے مقابلے میں کفر اور شرک کو ترجیح دیتے ہیں، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ پھر، کیونکہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ اصول ہے۔ محبت ہوگی اللہ کے دین کے لیے، دین کے حوالے سے، کسی سے ناراضگی ہوگی دین کے حوالے سے ہی ہوگی۔ تو بے شک والد کا احترام اپنی جگہ، دنیاوی لحاظ سے ان کے ساتھ جو بھی آپ خدمت کر سکتے ہوں کیجیے، مگر اگر کوئی ایسا مطالبہ کرے جو شریعت سے ٹکرانے والا ہو، دین چھوڑنے کا مطالبہ، توحید سے دستبرداری کا مطالبہ، تو پھر وہاں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی، رشتہ داروں کی اور قریبی دوستوں کی بات وہاں پر کسی صورت میں بھی تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ پھر اس کے بعد جنگ حنین کے حوالے سے کچھ باتیں بتائی گئیں۔ حنین کی جو جنگ ہے، یہ فتح مکہ کے بعد، بہت قریبی عرصے میں فتح مکہ کے بعد یہ جنگ کا ماحول بنا، اور وہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کثیر تعداد میں جو صحابہ تھے ان کے ساتھ آپ روانہ ہوئے۔ یہ مکہ سے طائف کے روٹ پر ایک جگہ ہے جو پہاڑی علاقہ ہے، جو لوگ گئے ہیں طائف وہ جانتے ہیں، وہاں یہ اصل میں جنگ پیش آئی۔ وہاں جو قبائل تھے ان کی سرکشی بہت زیادہ تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ مکہ فتح ہونے کے بعد ارد گرد کا جو ماحول ہے وہ بھی درست ہو جائے، وہاں کے سرکش قبیلے بعد میں آ کر یلغار نہ کریں اور اپنی سرکشی کا مظاہرہ نہ کریں۔ اس کے توڑ کے لیے ضروری تھا کہ آپ وہاں تشریف لے جاتے۔ انہیں بھی جب معلوم تھا، پہلے سے معلوم ہو گیا، تو ان لوگوں نے بھی اپنی ٹھیک ٹھاک تیاری کی ہوئی تھی، اور یہ جو قبائل تھے چونکہ پہاڑی علاقے پہ رہتے تھے، یہ لوگ بہت کمال کے تیر انداز تھے، تو انہوں نے جنگی جو تدبیر اختیار کی وہ کچھ اس طرح کی تھی کہ مختلف ٹولیاں بنا کر مختلف پہاڑی جو مورچے ہیں وہاں پر لوگوں کو تقسیم کر کے بٹھا دیا تھا۔ اب جب صحابہ کرام تشریف لے جا رہے تھے تو کچھ صحابہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ آج تو ماشاءاللہ ہمارے ساتھ کافی فوج ہے، جبکہ ہم جنگ بدر وغیرہ میں تو بہت کم تھے تعداد میں، اس کے باوجود کامیاب ہو گئے، اب تو بہت بڑی تعداد ہے، تو کم سے کم تعداد کی وجہ سے اب ہمیں مار نہیں پڑے گی۔ کچھ یہ ان کے ذہن میں خیال پیدا ہوا، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ بھروسہ، توکل اپنے نمبر پر نہیں اللہ پر کرنا چاہیے تھا۔ اب جب جیسے ہی یہ بات ان کے اندر پیدا ہوئی، وہ وہاں پر پہنچے تو ایک دم سے وہ لوگ مختلف جگہ پہاڑی مورچے بنائے ہوئے تھے، وہاں سے انہوں نے تیر اندازی شروع کر دی۔ یہ ان ایکسپیکٹڈ، غیر متوقع حملہ تھا مسلمانوں کے اوپر، ادھر سے بھی تیر چل رہے ہیں، ادھر سے بھی تیر چل رہے ہیں، آگے پیچھے سے، تو تھوڑی دیر کے لیے صحابہ کرام جو ہے ادھر ادھر ہو گئے، منتشر ہو گئے، اور ایک افراتفری کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اس موقع پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو چند صحابہ تھے وہیں پر جمے رہے، اور آپ نے آواز دی، اور پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زوردار طریقے سے اعلان کیا کہ نبی یہاں پر موجود ہیں، نبی کو چھوڑ کر کہاں بھاگے جا رہے ہو۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام تھوڑا سا بیدار ہوئے، اور پھر سے انہوں نے اپنی ہمت جٹائی، اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف جمع ہوئے۔ تو اس وقت یہ کیفیت ہو گئی تھی وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، کہ ایسے کہ زمین جو ہے وسیع ہونے کے باوجود گویا صحابہ کرام پر تنگ ہو گئی تھی، یعنی چاروں طرف سے تیر، چاروں طرف سے اس طرح کے حملہ ہو رہا تھا، تو کچھ دیر کے لیے ان کے پاؤں اکھڑ گئے،
پھر اس کے بعد میں جب آواز دی گئی تو وہ سب کے سب ایک جگہ جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑی شاندار کامیابی عطا فرمائی، اور حنین سے آپ کو بہت زیادہ مال غنیمت وغیرہ بھی ہاتھ لگا، بڑی شاندار کامیابی کے ساتھ آپ واپس لوٹے۔ اس کے بعد آیت 31 میں دینی پیشوا، دینی رہنما، اہل کتاب کے جو ذمہ داران تھے یہودیوں میں، نصارہ میں، ان کے حوالے سے خاص طور پر بات کہی گئی، لیکن یہ چونکہ آئینہ ہے، شیشہ ہے، اس میں علماء دین اس وقت بھی اپنے آپ کو دیکھنے اور چیک کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے کتنی اہم بات بتائی جا رہی ہے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ ان لوگوں نے اپنے دینی رہنماؤں کو اللہ کے بجائے خدائی کے درجے پر بٹھانے کی کوشش کی، یعنی ان کا مقام اتنا، ان کا رتبہ اتنا بلند کر دیا کہ گویا یہ جس کو چاہیں دین بنا دیں اور جو یہ کہیں گے وہی دین ہو جائے گا۔ تو یہ وہ آیت ہے جس کے تناظر میں ایک مشہور صحابی ہیں حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس میں جو بات کہی جا رہی ہے، ہم لوگ یعنی اہل کتاب اسلام قبول کرنے سے پہلے کی بات، کہ انہیں اس درجے میں تو نہیں بٹھاتے تھے کہ ارباب من دون اللہ، اللہ کے بجائے ان کی ربوبیت کو ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم ان کو رب نہیں کہتے تھے، مگر قرآن میں کہا گیا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا؟ اے عدی، ترمذی کی حدیث ہے، اے عدی تمہارے دینی رہنما کسی چیز کو حرام کہتے تو تم کیا کرتے؟ انہوں نے کہا ہم اس کو حرام کہتے، اور کسی چیز کو وہ حلال کہتے تو تمہارا کیا رویہ ہوتا؟ کہا کہ ہم بھی اس کو حلال کہا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو ہے کہ ان کو آپ رب بنا رہے ہو، کہ جس چیز کو وہ حلال کہیں وہی حلال ہوگی، یا جس چیز کو وہ حرام کہیں کیا وہ حرام ہو جائے گی؟ یہ دیکھے بغیر، یہ معلوم کیے بغیر کہ اللہ رب العالمین کا اس سلسلے میں فیصلہ کیا ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ یہ درست تو درست، انہوں نے کہا یہ غلط تو یہ غلط۔ تو یہی بات ہمارے لیے کیا کہی گئی؟ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم لوگ جو ہے اپنے پہلے جو دینی رہنما گزر چکے ہوں ان کے نقش قدم پر چلو گے۔ کیسے؟ شبرم بشبرین وذراعم بذراعن، ایک ایک فٹ، ایک ایک گز، جیسے وہ لوگ کرتے رہے، جو کام وہ کرتے رہے اہل کتاب، مسلمانوں سے آپ نے فرمایا ایک دور آئے گا کہ تم بھی وہی حرکتیں کرنے لگو گے۔ آج بھی دیکھ لیجئے، دین کا مطالعہ، شریعت سے واقفیت کتنے لوگ کرتے ہیں؟ بس جو کچھ ہے ہمارے مولوی نے کہہ دیا، ہمارے اسکالر نے کہہ دیا، ہمارے شیخ نے کہہ دیا، گویا کہ ان کی بات قرآن ہو گئی، گویا کہ ان کی بات حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئی، اور ایک انداز ایسا ہے کہ جو کچھ وہ کہہ دیں اس کے آگے پیچھے کسی کو رائے دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بات یہ نہیں ہے، یہ بگڑی ہوئی قوموں کا انداز ہے، ورنہ درست طریقہ کیا ہے؟ جو اللہ نے نازل کیا شریعت وہ ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شریعت وہ ہے۔ تو ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ جو بات بتائی جا رہی ہے اس کا سورس کیا ہے، کہاں سے وہ بتائی جا رہی ہے، ایویڈنس کیا ہے، پروف کیا ہے، ثبوت اور دلیل کیا ہے۔ کیا قرآن مجید میں یہی بات کہی گئی، یا آپ کی اپنی بات ہے، یا سنت میں بھی یہی بات کہی گئی، یا آپ کی اپنی بات ہے؟ اگر قرآن و سنت ہے سر اور آنکھوں پر، اس کو قبول کرنا چاہیے، اور اگر قرآن و سنت سے ٹکرانے والی کوئی بات ہو، کہنے والا چاہے کوئی بھی ہو، اس کی بات قابل قبول نہیں ہو سکتی، یہ انداز ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد میں جو ایک دوسری جو چیز اس کے اندر کہی گئی اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیے، یہی اہل کتاب کے دینی پیشوا، ان کے بارے میں ایک ان کی جو ایک مذموم صفت تھی اس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ کیا ہے وہ؟ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، اے ایمان والو، بہت سے احبار اور رہبان یعنی عابد و زاہد یا فقہا، دین کا کام کرنے والے ان کے، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا مال حرام اور ناجائز طریقے سے بٹورتے ہیں، باطل طریقے سے کھاتے ہیں،
اور دین کے راستے سے رکاوٹ بنتے ہیں، دین کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا غور تو کریں اس آیت پر۔ بظاہر احبار و رہبان، دین کا نام لینے والے، دین پر چلنے والے، ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے۔ ہمارا تصور تو یہ ہے کہ وہ پاکیزہ روزی ہی کھا رہے ہوں گے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دین ہی کا کام کر رہے ہوں گے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ حرام روزی کھاتے ہیں۔ دین یہ کہہ رہا ہے کہ وہ دین سے روکنے کا سبب بنتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ یہ اہل کتاب کے دینی رہنماؤں کے حوالے سے کچھ باتیں بتائی گئی، ان میں خیر کا بھی پہلو ہے، جیسے اس سے پہلے بتایا گیا کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، دین پر عمل کرتے ہیں، لیکن اچھی خاصی تعداد وہ ان لوگوں کی ہے جو سورہ توبہ میں یہ بتائی جا رہی ہے۔ اس تناظر میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے پیش رو اور جو تم سے پہلے گئی ہیں قومیں، ان کے نقش قدم پر چلو گے، یہود و نصارہ کے، یہاں پر رک کر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آج دین کا نام لینے والے کہیں دین کے پھیلنے میں رکاوٹ بن رہے ہوں؟ میرا اور آپ کا رویہ کل کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ دین کی طرف اٹھنے والے قدم کو میں پیچھے کرنے کا سبب بن رہا ہوں، میرے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے، میرے اخلاق و کردار کی وجہ سے؟ اور میں جو کھا رہا ہوں، یعنی دین کا نام لینے والے، کیا وہ حلال اور پاکیزہ روزی ہی کھا رہے ہیں؟ یا کہیں ایسا تو نہیں احبار و رہبان جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اسی طرح سے کوئی چیز یہاں پر آ گئی ہو؟ اس پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد میں زکوٰۃ کے حوالے سے ایک بہت اہم بات بتائی جا رہی ہے۔ زکوٰۃ یہ فرض ہے، اسلام کے رکن ہے، یعنی جو ارکان اسلام ہیں ان میں سے ایک رکن ہے، پلرز آف اسلام میں ہے زکوٰۃ۔ اور زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ اپنی جو بچت ہے، آمدنی نہیں بلکہ جو بچت ہے جس پر سال گزر گیا، اس پر آدمی کو زکوٰۃ دینی پڑتی ہے۔ زکوٰۃ کے اپنے مسائل تفصیل کے ساتھ، سونا چاندی زیور وغیرہ، اس پر کتنی زکوٰۃ ہے وہ اپنی جگہ ہے، مگر یہاں پر صرف زکوٰۃ کی فرضیت کو آپ سمجھیے کہ زکوٰۃ یہ فرض ہے مسلمان پر، اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے لیے سخت وارننگ ہے۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ سونا چاندی زیورات جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں اور جو زکوٰۃ ہے وہ ادا نہیں کرتے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ فبشرہم بعذاب علیم، ان کے لیے دردناک پینفل عذاب، اس کی اطلاع دے دیجیے کہ ان کے لیے انتہائی پینفل عذاب ہوگا، جہاں پر یہی دولت جس کو جمع کر جوڑ کر رکھے ہوئے تھے، اس سے ان کے بدن کو داغا جائے گا قیامت کے دن۔ بہت سخت وعید۔ وہ لوگ جو اللہ کی دی ہوئی دولت کا غلط استعمال کرتے ہیں اور اسلام کے فریضے پر عمل نہیں کرتے، زکوٰۃ کے بارے میں ہیلے، بہانے، بخیلی اور کنجوسی، کم سے کم سورہ توبہ کی یہ جو آیات ہیں ان کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے، پڑھ لینا چاہیے، اور اس پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے۔ جو کچھ زکوٰۃ بنتی ہے اس سے زیادہ دیں، کیونکہ دی ہوئی دولت اللہ کی ہے۔ صدقہ اور خیرات میں کوئی لیمٹ نہیں ہے، زیادہ دیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ جو فرض ہے وہ تو 2.5%، 2.5% ہے، لیکن اگر کوئی آدمی بطور صدقے کے زیادہ دے رہا ہے الحمدللہ، مگر زکوٰۃ میں کمی بیشی کرنا یہ کسی صورت میں درست نہیں۔ اور زکوٰۃ کا تعلق میرے اور میرے دین کے ساتھ ہے، اس لیے کہ کوئی باہر کلکٹر یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی زکوٰۃ اتنی نہیں اتنی بنتی ہے۔ حساب میں خود کروں گا کہ کتنی دولت ہے، کتنا زیور ہے، اور اسی کے حساب سے مجھے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ جو کلیکٹ کرنے والا ہے، یعنی اگر دارالمال ہے یا کوئی ایسا حکومتی نظام ہے جہاں زکوٰۃ جمع کی جاتی ہے تو وہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے؟ غربت کا خاتمہ، پاورٹی کو ختم کرنا۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب اس کے لیے ایک سسٹم ہو، آرگنائزیشن ہو، اور ایک سسٹم کے تحت زکوٰۃ جمع بھی کی جائے اور وہ خرچ بھی کی جائے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر زکوٰۃ کا جو فائدہ ہے وہ دیکھنے میں پوری طرح سے نہیں آ سکتا۔ تو اب زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے جہاں حکم دیا جا رہا ہے، وہیں پر زکوٰۃ جو خرچ کی جاتی ہے اس کے لیے بھی خاص طور پر یہ بات کہی گئی، اور وہ کیا ہے؟ آیت نمبر 60، وہاں پر زکوٰۃ کے 8 شعبے بتائے گئے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، 8 شعبے یہاں بتائے گئے۔
پڑھ لیجئے یہ آیت نمبر 60 سورہ توبہ، کہ زکوٰۃ کی رقم کہاں کہاں خرچ کی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کی رقم تفریحی مشاغل کے لیے نہیں ہوتی، زکوٰۃ کی رقم انٹرٹینمنٹ وغیرہ کے لیے نہیں ہوتی، یا زکوٰۃ کی رقم کوئی اور ناجائز اخراجات کرنے کے لیے نہیں۔ زکوٰۃ کے یہاں 8 شعبے بتائے گئے ہیں، ان میں زکوٰۃ کی رقم خرچ ہونی چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا زکوٰۃ کے بارے میں، جو نظام بتایا گیا ہے، خرچ کرنے کا بھی طریقہ بتایا گیا وہاں پر۔ یہ نہیں ہے کہ ایک حکومت جمع تو کر رہی ہے زکوٰۃ، لیکن خرچ وہاں نہیں کر رہی ہے جہاں کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو اس لیے یہ دونوں کی ذمہ داری ہے، عوام کی بھی، انفرادی طور پر انڈیویجول ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ زکوٰۃ خود حساب کر کے نکالیں امانت داری کے ساتھ، اور جو جمع کرتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ جو مدیں بتائی گئی ہیں وہاں پر پراپر طریقے سے زکوٰۃ خرچ کریں۔ اور پھر ایک اور بات دین اسلام کے حوالے سے سورہ توبہ میں جو بشارت دی گئی، جو لوگ پھونکوں سے اسلام کا چراغ بجھانا چاہتے ہیں، کیا یہ بجھا سکتے ہیں؟ نہیں، ناممکن ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ لوگ پھونکوں سے اسلامی چراغ گل کرنا چاہتے ہیں، مگر یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دین نازل فرمایا تاکہ تمام مذاہب پر یہ غالب آئے، اور یہ غالب آ کر رہے گا۔ اس گئے گزرے زمانے میں جبکہ اسلام کی سخت مخالفت کی جا رہی ہے، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، مختلف اسٹیجز پر، مگر اس کے باوجود دنیا میں سب سے تیز پھیلنے والی دعوت وہ دعوت اسلامی ہے، الحمدللہ۔ اور پھر آخری جو بات کہی گئی، اللہ تعالیٰ کے پاس دعائے مغفرت کے لیے ضروری ہے کہ وہ حالت ایمان میں مرے۔ حالت شرک میں اگر کوئی مر جائے اس کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کی جا سکتی۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی ان کے لیے اگر مغفرت کی دعا کریں گے، ایون 70 بار بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ جو شرک کی حالت میں گئے ان کے لیے نجات نہیں ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مغفرت 70 بار ان کے حق میں قبول نہیں ہوگی تو پھر بتائیے دوسروں کے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ اسی لیے خاتمہ بالخیر کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے ہمیں اٹھائے۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔